اسماعیل: اے ہمارے رب، میں نے بسایا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ توریت میں ہمیں اسماعیل حضرت ہاجرہ کا واقعہ بڑی تفصیل سے ملتا ہے، اور قرآن کریم اپنے اسلوب بیان کے مطابق کہ صرف واقعہ کے اہم حصوں پر روشنی ڈالتا ہے اور جزوی تفصیلات کو چھوڑ دیتا ہے۔ کئی مقامات پر اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ہاجرہ کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے اسماعیل کی دیکھ بھال کرے اور اسے ہلاک ہونے سے بچائے، کیونکہ ان کے والد ابراہیم انہیں وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جہاں بیابان کی وسعتوں کے سوا کچھ نہیں۔ ماں اپنے معصوم بچے پر صدقے ہوتی ہے، بچے کو بھوکا پیاسا دیکھ کر کلیجہ تھام لیتی ہے اور اس کی نجات کے لیے انتہائی کوشش کرتی ہے۔ یہ درد اور یہ کوشش اب تاریخ کا ایک حصہ ہے جس میں نہ جانے کتنے اسباق پوشیدہ ہیں۔ اس کے ایک واقعہ نے مومت کو خلود بخشا اور ماؤں کی تقدس کو وہ بلندی عطا کی کہ یہ اب یہ عبادت اور دین کی علامت بن گئی ہے۔ ایک ضعیف و ناتواں ماں جس کے پاس کچھ نہیں، اپنے بچاؤ اور نجات کا کوئی سامان نہیں، نہ کوئی موت غمخوار ہے، نہ کوئی محرم و ہمدم۔ سیدہ سارہ ابراہیم کی زوجہ انہیں مصر سے سرزمین کنعان میں لائی ہیں۔ سیدہ سارہ بوڑھی ہیں اور ان کی اولاد نہیں ہوئی، وہ اپنے خاوند کو بچہ دینے سے مایوس ہو چکی ہیں۔ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیوں نہ اپنی یہ اصلی لونڈی ابراہیم کو دوں، شاید کہ اس کے دل کو چین نصیب ہو۔ ہاجرہ امید سے ہیں، لیکن ہوا کی فطرت ہے کہ وہ غیرت و حسد کرتی ہے۔ سارہ یہ خبر سن کر جل بھن جاتی ہیں۔ انہیں یہ شک گزرتا ہے کہ اس کی لونڈی ہاجرہ اب اسے حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ سارہ اپنے خاوند سے گلہ و شکوہ کرتی کہ میں نے تجھے لونڈی دی اور اب یہ حاملہ ہوئی ہے تو مجھ سے ٹھٹھا کرتی ہے۔ ابراہیم بڑی ملاطفت سے جواب دیتے ہیں، سادہ، یہ تیری لونڈی ہے، جو جی میں آئے اس سے سلوک کرو۔ لیکن سارہ خود کچھ نہیں کرتی بلکہ ایک دوسرا موقف اختیار کرتی ہے۔ ہاجرہ کے ہاں جب بچہ ہوتا ہے تو سیدہ سارہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے اور اس کا شک یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے کہ میری لونڈی مجھ سے استہزاء کرنے لگی ہے۔ قسم اٹھاتی ہے کہ اب وہ اور اس کی لونڈی ہاجرہ ایک چھت کے نیچے اکٹھی نہیں رہیں گی۔ آخر ابراہیم ایک دن جنوب کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ہاجرہ اسماعیل کو اٹھائے ہوئے اپنے خاوند کے پیچھے چل رہی ہے۔ شاید ابراہیم کے دل میں ہے کہ وہ اپنے بچے کے لیے کوئی پناہ گاہ تلاش کرے۔ کعبۃ اللہ جو زمین میں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر ہے، اس کے کھنڈرات باقی تھے۔ ابراہیم ان ماں بیٹا کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ان دنوں یہاں کوئی آبادی نہیں تھی، بس بیابان تھا۔ بدو لوگ سفر کرتے ہوئے یہاں گزرتے تھے اور امالیک کے خانہ بدوش پانی اور گھاس کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے، لیکن یہاں مستقل شہر کوئی نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ اور اس کے نومولود بچے کو کعبۃ اللہ شریف کے کھنڈرات کے قریب چھوڑ دیتا ہے۔ ان ماں بیٹا کے پاس کچھ نہیں، بس چند کھجوریں اور ایک مشک پانی، یہی کل اثاثہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں ایک نظر بھر کر دیکھتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں۔ وہ چلتے ہوئے بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ہاجرہ دھوپ سخت ہے، یہاں کوئی درخت نہیں، ایک چھپر ڈال لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام بوجھل قدموں سے ارض و کنعان کو چل دیتے ہیں۔ ہاجرہ صحرا کی وحشت و تنہائی سے کانپ اٹھتی ہے، دوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کے دامن سے لپٹ جاتی ہیں۔ ابراہیم، اللہ ہمیں بیابان کی ان ہولناکیوں کے سپرد نہ کیجیے، مگر ابراہیم دامن چھڑا کر چل پڑتے ہیں، جواب میں ایک لفظ نہیں کہتے، شاید ڈرتے ہیں کہ شفقت پدری اطاعت خداوندی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، کہیں ہاجرہ بی بی کی امومت قدم ڈگمگانے دے۔ ہاجرہ پھر پوچھتی ہیں، کہاں کا قصد ہے؟ اور اس صحرا میں جہاں کوئی انسان نہیں، جہاں زندگی کے اسباب ناپید ہیں، ہمیں کیوں چھوڑے جا رہے ہیں؟ ابراہیم
ابراہیم خاموش مہر بلب چلے جاتے ہیں اور ہاجرہ کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں۔ اب وہ وادی کی آخری بلند کنارے پر پہنچ گئے ہیں، بس نظروں سے اوجھل ہوا چاہتے ہیں۔ ہاجرہ کپ کپاتی اور لرزتی آواز میں پوچھتی ہیں، ابراہیم کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ ابراہیم پیچھے مڑے بغیر جواب دیتے ہیں، ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہاجرہ خود کلامی کے انداز میں بڑی عاجزی سے کہتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ سر نوارے خاموشی سے بیٹھ جاتی ہے۔ ابراہیم نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، شاید واپس آنا چاہتے ہیں کہ اپنی بیوی اور معصوم بچے کو ساتھ لے جائیں، لیکن نہیں، وہ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، میں نے بسا دیا ہے اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں، تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے تاکہ وہ قائم کریں نماز، پس کر دے لوگوں کے دلوں کو کہ وہ شوق و محبت سے ان کی طرف مائل ہوں، اور انہیں رزق دے پھلوں سے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ اے ہمارے رب، یقیناً تو جانتا ہے کہ جو ہم دل میں چھپائے ہوئے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، اور جو کوئی چیز مخفی نہیں ہے اللہ تعالیٰ پر، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے کے بعد اپنی بیوی سارہ کے پاس عرض کنان کو لوٹ آتے ہیں۔ ہاجرہ اپنے دل کو تسلی دیتی ہے، واپس پلٹتی ہیں اور اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ جاتی ہیں۔ بچے کے حسین مکھڑے پر نظر پڑتی ہے تو دنیا کے سب غم و رنج، زندگی کی سب کلفتیں بھول جاتی ہیں۔ گویا صحرا کی وحشتیں اور بیابان کی ہلاکت خیریان کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسماعیل کی موجودگی میں جنگل کی وحشت، بیابان کا سناٹا اور کوہساروں کی دہشت ہیج ہو جاتی ہے۔ نہ انہیں اب صحرا کا خیال ستا رہا ہے، نہ خشک پہاڑوں کی ہیبت۔ وہ اپنے بچے کو بس دیکھے چلی جاتی ہیں، مگر کب تک؟ یہ کمزور معاونت جلد ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ پیاس سے بلبلا رہا ہے، پانی کی ایک بوند نہیں کہ معصوم کے حلق تر کیا جائے، ماں کی چھاتیوں میں بھی دودھ نہیں کہ اسے سینے سے چمٹا لے۔ ہاجرہ حیران ہے، اب کیا ہوگا؟ دامن سمیٹ لیتی ہے، آخر ماں اپنے جاں بلب بچے کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ دیوانہ وارد دوڑتی ہے، مگر صحرا میں پانی کہاں؟ اسی دوڑ دھوپ میں پہاڑی پر چڑھنے کا قصد کرتی ہیں۔ قریب ترین پہاڑ تو صفا کا ہے، صفا پر چڑھتی ہیں۔ بلندی پر پہنچ کر وادی میں نظر دوڑاتی ہیں کہ کوئی ہو تو اس سے پانی مانگے، کہیں سے کوئی آواز کانوں میں آئے تو اس کا پیچھا کرے، لیکن ہو کا عالم ہے، وحشت و تنہائی ہے، نہ کوئی انسان ہے اور نہ آثار و حیات۔ وہ بھاگتے ہوئے مروہ کی طرف آتی ہیں، اس کی چوٹی پر چڑھتی ہیں، لیکن یہاں بھی کوئی نہیں۔ وہ صفا اور مروہ کے درمیان چکر پر چکر لگاتی ہیں، حتیٰ کہ تھک کر چور چور ہو جاتی ہیں۔ وہ وادی کے نشیب میں آتی ہیں، اپنے اور اپنے بیٹے کے بارے الہی فیصلہ کا انتظار کرنے لگتی ہیں، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی۔ پیاس سے بچے کی چیخ و پکار اس کے دل میں تیر بن کر پیوست ہوتی ہے اور اس کے جگر کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ بھلا ایک ماں اپنے بچے کو مرتے کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اپنی دی قوت سمیٹ کر ایک دفعہ پھر پانی کی تلاش میں نکلتی ہے، پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے اور فوراً آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ مرتے بچے کو دیکھنا ماں کے بس کا روگ نہیں۔ کائنات میرے بلب ہے، ایک ماں کی آہ زاری ہے یا پھر بچے کی ٹوٹتی سانسوں سے فضا میں لرزش؟ ہاجرہ کی چیخ و پکار سے ویرانے کا کلیجہ پھٹا جاتا ہے۔ وحشی جانور اور گوشت خور پرندے خوفناک بولیاں بول رہے ہیں، شاید وہ اپنے شکار پر جھپنے کا انتظار میں ہیں، جو ابھی کچھ دیر بعد ان کے سامنے بے حس و حرکت پڑا ہوگا۔ مگر قدرت کو کچھ اور منظور ہے۔ اچانک ایک پرندہ فضا میں نمودار ہوتا ہے، وہ منڈلاتا ہے، اس قطع زمین پر چکر لگاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد زمین پر اترتا ہے۔ ہاجرہ یہ سب دیکھ رہی ہے، وہ زمین کریتا ہے اور اچانک پانی نمودار ہوتا ہے۔ آج اس چشمے کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ ہاجرہ دوڑتی ہے، پانی چلو میں بھر کر بچے کو پلاتی ہے، خود پیتی ہے۔ لوچٹل وادی میں زندگی لوٹ آئی، آثار حیات پیدا ہوئے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں، خدا سے آنے والے بنو جرہم کا قافلہ یہاں سے گزرتا ہے، شاید انہیں شام کو جانا ہے۔ وہ یہاں کچھ دیر آرام کرنے کی غرض سے ٹھہر جاتے ہیں۔ انہیں ایک پرندہ فضا میں منڈلاتے نظر پڑتا ہے، سوچتے ہیں یہ پرندہ ضرور پانی پر منڈلا رہا ہے، مگر اس جٹیل وادی میں پانی کہاں؟ ہم یہاں سے بارہا گزرے ہیں، پانی تو یہاں نہیں، مگر پرندہ یوں بے وجہ نہیں منڈلاتا، ضرور پانی ہے۔ سنگلاخ زمین میں چشمے ابل ہی پڑتے ہیں۔ ایک آدمی کو بھیجتے ہیں کہ صورتحال سے آگاہی دے، وہ واپس لوٹتا ہے اور پانی کی موجودگی کی خبر دیتا ہے۔ چند افراد چل پڑتے ہیں، ہاجرہ بی بی کی خدمت میں بسط ادب حاضر ہوتے ہیں۔ خاتونیں، تیری اجازت ہو تو قافلہ یہاں پڑاؤ کرے، تیری تنہائی کا مداوا ہو اور ہم فیض کے جاری اس چشمہ سے فیض یاب ہوں۔ پانی پئیں اور اپنے جانوروں کو تازہ دم کر لیں، پانی تیرا ہوگا، ہماری
حیثیت محض مسافروں کی ہوگی۔ حضرت ہاجرہ اجازت دے دیتی ہیں اور بنو جرہم کا قافلہ کعبۃ اللہ شریف کے قریب پھوٹنے والے اس چشمہ کے پاس خیمے گاڑ دیتا ہے۔ بیت اللہ شریف کا پڑوس معمولی سعادت نہیں، اسماعیل بڑے ہو گئے ہیں۔ وہ اب سیانی عمر کو پہنچ گئے ہیں۔ ایک دن اچانک حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے اپنے خواب کی بابت گفتگو کرتے ہیں۔ اے میرے پیارے فرزند، میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تیری کیا رائے ہے؟ عرض کیا میرے ابا جان، کر ڈالیے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اس مضمون کے بعد فدیہ کی آیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے کو لے کر یہاں سے قدرے فاصلے پر چلے جاتے ہیں، اپنے معصوم لخت جگر کو منہ کے بل لٹا کر گلے پر زور سے چھری پھیرتے ہیں، مگر نرم و نازک حلقوم پر ایک خراش تک نہیں آتی۔ آواز آتی ہے، اے ابراہیم، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اب اسماعیل نہیں اس مینڈے کی قربانی ہوگی، ہم تمہیں صرف آزمانا چاہتے تھے۔ ابراہیم قربانی کے بعد اپنے بیٹے کو لیے واپس لوٹتے ہیں، کعبۃ اللہ کے کھنڈرات کو دیکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے گھر کی بنیادیں اٹھاتے ہیں اور اس گھر کو تعمیر کر کے طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور نمازیوں کے لیے صاف ستھرا کر دیتے ہیں۔ یہ در حقیقت عملی تبلیغ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں اس کی عبادت کا فریضہ ادا کیا جائے۔ اس کے بعد باپ بیٹا بارگاہ خداوندی میں نہایت عاجزانہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ اے ہمارے رب، بنا دے ہم کو فرما بردار، اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے بلایا۔ اللہ کریم نے ان کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے ان کی اولاد سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے برگزیدہ انسان ہیں۔ حضرت اسماعیل ابن ابراہیم جو حضرت ہاجرہ کے بطن مبارک سے تھے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امہات میں سے ہیں۔ حضرت سیدہ ہاجرہ نے تاریخ میں امومت کے غم و الم کو داخل کیا۔ صفا اور مروہ جہاں آپ پانی کی تلاش میں دوڑیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین حنیف میں ایسے حج کا ایک رکن بنا دیا۔ ہر سال لوگ ان دو پہاڑیوں کے درمیان سعی کرتے ہیں اور اس وقت اس یاد کو تازہ کرتے ہیں۔